کیونکہ نفس چاہتا ہے کہ وہ برائی کرے، نفس چاہتا ہے مثال کے طور پر وہ کھانا کھائے۔ اب یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ اللہ رب العالمین نے امتحان لے لیا، جس بندے کو میں نے 11 مہینے نعمتوں سے نوازا، کریمہ کیا خزانہ غیب قبر و ترسا بزی فقرداری دوستان را کجا کنی محروم تو کہ بر دشمنہ نظر داری۔ اللہ اکبر، وہ تو بت پرستوں کو بھی کھلاتا ہے۔ تو امتحان لیا کہ میں نے 11 مہینے جن کو کھلایا پلایا، اپنی نعمتوں کا نزول فرمایا، صرف 30 دن کے لیے وہ میری رضا کی خاطر انہیں چھوڑ بھی سکتا ہے کہ نہیں؟ بس یہ امتحان لینا تھا، اس وجہ سے یہ روزے رکھے۔ اور اسلام میں اکثر اعمال کسی نہ کسی واقعے کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر حج کے لیے آپ جائیں تو صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، دوڑتے ہیں حاجی، ان سے پوچھیں آپ کیوں دوڑتے ہیں؟ وہ کہیں گے اس لیے دوڑتے ہیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اس حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کے لیے دوڑی تھی، وہ پانی کے لیے دوڑی تھی، لیکن آج کیوں دوڑا جاتا ہے؟ جی حضرت حاجرہ کی سنت کو اللہ نے زندہ کر دیا۔ یوں ہی میرے مصطفیٰ کریم غار حرا میں جاتے دن کو روزہ رکھتے اور شام رات کو ذکر الہی میں محو ہو جاتے، مشغول ہو جاتے۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب صبح قیامت تک تیری سنت کو زندہ رکھوں گا، روزے سب کے لیے فرض قرار دے دوں گا۔ میرے مصطفیٰ کی عطا کو روزہ بنا دیا۔ رب کا قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ میرے رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا۔ کیا قرآن؟ اللہ فرماتا ہے تو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے لوگوں، اگر میں اس پہاڑ پر اس قرآن پاک کو نازل کر دیتا، یا اللہ کیا ہوتا؟ فرمایا پہاڑ پانچ ہو جاتے، پہاڑ مٹ جاتے، پہاڑ سرما بن جاتے، پہاڑ ختم ہو جاتے۔ تو یا الہ العالمین پھر تو نے کیا کیا؟ فرمایا ارے جس کو پہاڑ نہ اٹھا سکے میرے محمد کا سینہ اسے اٹھا گیا، میرے محمد کا سینہ اسے اٹھا گیا۔ سینہ برداشت کر کے نزل علی محمد، میرے محمد پر نازل کیا علی قلبک، تیرے قلب پر، تیرے قلب پر اس میں نازل کیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ قرآن مجید ہے۔ ایک مرتبہ جب سب سے پہلے جو اسلام میں ہجرت ہوئی تو وہ حبشہ کی طرف، اور اس کی قیادت جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھا۔ حبشہ کی طرف آ گئے، کافروں نے وہاں پہ پیچھا نہ چھوڑا، قائد مسلمانوں کو ادھر سے بھی بگائی گئی، ان کو ادھر سے بھی بگائی۔ جعفر ابن ابی طالب نے وہاں جو تقریر فرمائی تھی وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کافروں نے شاہ نجاش کو خط لکھ کے بھیجا، کہا کہ مسلمان تمہارے علاقے میں آئے ہوئے ہیں، انہیں نکال دو وہاں سے، یہ فتنہ چاہتے ہیں، فساد چاہتے ہیں، یہ خون خرابہ چاہتے ہیں، انہیں یہاں سے نکال دو۔ مسلمانوں کو شاہ نجاش نے بلایا، بلا کر کے پوچھا مسلمانوں کیا تمہارا مسئلہ ہے؟ مجھے تو ایسے پتہ چلا ہے کہ تم فتنہ برداشت ہو، تم فتنے برپا کرو گے، تم فساد چاہتے ہو۔ جب اس نے یہ بات کہی تو آگے تھے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تقریر دل پذیر فرمائی، سماعت فرمائی گا، اس نے کہا او شاہ نجاش، او شاہ نجاشی، حبشہ کے بادشاہ، ہم کچھ بھی نہیں تھے، اس نے ہمیں تاج والا بنا لیا۔ ارے ہم اندھیروں میں تھے، اس محمد آیا، اس نے ہمیں اندھیروں سے نکال کر اجالے میں ڈالا۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من
بدت منها وہ رب کے قرآن کے اس قرآن کی تشریح ہو رہی ہو. جعفر ابن ابی طالب کہتے ہیں ہم جاہل تھے اس نے ہمیں عالم بنا دیا. ہم بھٹکے ہوئے تھے اس نے سیدھی راہ دکھا ہم بھٹکے ہوئے تھے اس نے سیدھے راستے پر چلا دیا. ارے ہم بتوں کو پوجتے تھے اس نے رب العالمین کو بلوانا شروع کر دیا. ارے ہم اندھیرے میں تھے ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا. ہم پتھر کے آگے اپنی زمین ٹیکا کرتے تھے لیکن اب ہم اپنی زمین خالق کے کائنات کے سامنے ٹیکتے ہیں. بس اتنا سارا ہمارا قصور ہے. تو شاہ نجاش کہنے لگا پھر کیا ہوا؟ کہا جی ایک قرآن ہے جو محمد لے کر آیا زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اس نے کہا اگر یہی بات ہے تو پھر وہ قرآن سناؤ, پھر وہ کتاب سناؤ, پھر وہ کلام سناؤ جو محمد پر نازل ہوا. پھر اس نے کلام سنانا شروع کر دیا. جعفر بن طالب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلام سنایا, قرآن سنایا. فرمایا تو یہ قرآن کی فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ وہ مہینہ ہے رمضان کا جس میں قرآن نازل ہوا ہے. قرآن اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھا کہ مسلمان حبشہ کی طرف چلے گئے, کہا کیوں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالوں. بس اس ارادے سے جا رہے تھے کہ راستے میں نعیم ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ملے اور کہا کہ جا رہے ہیں, کہا جی محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں. کہا پہلے جا کے گھر کی خبر لو, تمہارا بہنوئی بھی مسلمان ہو چکا ہے, تمہاری بہن بھی مسلمان ہو چکی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی وہاں سے چل پڑے اور تیری تیزی سے اپنے گھر میں آئے, دروازہ نو کیا, قرآن کی آواز آ رہی ہے, مختصر عرض کرتا ہوں. اندر گئے, ماں اپنی بہن کو مارا لیکن نہ مانی. کہا عمر محمد کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتی, میں تجھے چھوڑ سکتی ہوں, میں اپنی جان بھی دے سکتی ہوں. عمر نے مارا پر نہیں مانی, عمر نے مارا پر نہیں مانی. کون عمر؟ وہ عمر جس کے سائے سے شیطان آگے جہاں تو عمر آ جائے وہ شیطان نہ ہو. ارے وہ عمر تھپڑ مار رہا ہو, وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ چپیڑ مار رہے ہو, اس کی چپیڑ کو کون برداشت کرے؟ سارے عرب میں جس کا دبدبا ہو, سارا عرب جس کے نام سے لرزہ برندام ہو, کانپتا ہو. آج وہ اپنی بہن پر, عورت ویسے بھی کمزور ہوتی ہے بہن پر, لیکن خدا کی قسم عورت بھی کہتی ہے عمر عورت تو کمزور سے ہی پر محمد کا دیا ہوا ایمان کمزور نہیں ہے. محمد کا دیا ہوا ایمان کمزور کوئی نہیں. برداشت کیا, جب وہ نہ مانی کہا پھر محمد کا قرآن